نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 289 سورۃ التحریم آیت نمبر 1 to 12 1 سے لے کر 12 تک مدنی سورت ہے۔ سورۃ التغابن اور سورۃ الطلاق کے بعد سورۃ تحریم میں اولاد کے، ازواج کے اور اہل و عیال کے دیگر حقوق پر بات کی جائے گی، یعنی ان کی تعلیم و تربیت پر بات کی جائے گی۔ یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کی محبت میں نیک کام کیے جائیں اور اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہو، محبت اور نفرت میں اللہ کی حدود کا پاس رکھے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منادہ اگر معرف باللام ہو تو یا اور النبیو کے بیچ میں ایھا آتا ہے، اور یہ کلام میں خوبصورتی کے لیے آتا ہے۔ اگر ایھا کو ہٹا دیں تو ین نبیو عجیب سا ہو جائے گا، اسی لیے منادہ یعنی جس کو بلایا جا رہا ہے اگر معرف باللام ہو، ال کے ساتھ ہو، تو یا اور معرف باللام منادہ کے بیچ میں ایھا آتا ہے، اس سے کلام میں خوبصورتی آتی ہے۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ لما جو ہے یہ ایکچولی لما تھا، لام زیر لی یعنی کے لیے، اور ما استفہامیہ ہے کیوں، یعنی کس کے لیے، کیوں آپ حرام کرتے ہیں۔ اس میں الف تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، کلام کو خوبصورت بھی بنایا گیا ہے اور ڈانٹ والے انداز میں لانے کے لیے بھی ایسا کیا گیا ہے، پیار والی ڈانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے لطف سے، نرمی سے پوچھ رہے ہیں، پیار سے ڈانٹ رہے ہیں، لما تحرموا، کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں، ما احل اللہ، جو حلال کیا اللہ نے، لکا آپ کے لیے۔ اس آیت کا پس منظر ہے، اور پس منظر میں دو واقعات ہیں۔ ما احل اللہ لک سے مراد ایک تو شہد ہے، اس سے ریلیٹڈ واقعہ بھی ہم پڑھیں گے، اور دوسری مراد آپ کی لونڈی ماریا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اس سلسلے میں جو ایک واقعہ آتا ہے وہ بہت مشہور ہے اور بخاری اور مسلم میں وہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ دیر ٹھہرے اور وہاں شہد پیا۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کو پسند نہیں کیا۔ اب اس چیز سے روکنے کے لیے ان دونوں نے ایک اسکیم تیار کی، ایک پلان تیار کیا کہ ان میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ ان سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول جس میں بو ہوتی ہے، یا گوند نما چیز ہوتی ہے جس کو کھانے سے منہ میں بو ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ پلان انہوں نے تیار کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کی نماز کے بعد روزانہ کا معمول تھا کہ آپ اپنی ازواج سے ملنے جاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان دونوں کے ہاں آئے تو کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا. اب حضرت حفصہ جو تھی ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو نہیں بتانا. ایک اور واقعہ جو سنن نسائی میں آتا ہے، جسے ناصر الدین البانی صاحب صحیح قرار دیتے ہیں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ماریا تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ماریا قبطیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم بھی پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آ گئی، جبکہ حضرت حفصہ گھر میں موجود نہیں تھی. اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ آ گئی. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس بھی کر لیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کر ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور ساتھ میں حفصہ کو تاکید بھی کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے. اب یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دونوں واقعات صحیح ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ آیت دونوں ہی واقعات کے بعد نازل ہوئی. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال بنایا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے کسی کی مرضی کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کہتے تو آپ کی امت آپ کی اطاعت میں شفا والی چیز سے محروم ہو جاتی، اور لونڈی بھی حلال ہے، وہ بھی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دیتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے ڈانٹ رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک، تبتغی آپ چاہتے ہیں مرضات رضامندی یعنی خوشنودی پسندیدگی ازواجک اپنی بیویوں کی، آپ ان کا دل رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اس کی ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ تبتغی سے پہلے حمزہ ہے، اور یہ حمزہ استفہام کا ہے جو حذف کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفہام کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اپنی ازواج کی رضامندی، یا پھر یہ جملہ تبتغی مرضات ازواجک مفسرہ ہے جو کہ اپنی پچھلی بات کی تفسیر کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر اس لیے حرام کیا یا ماریا کو اپنے اوپر اس لیے حرام کیا کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہ رہے تھے. ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ یہ حال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر اس لیے حرام کیا کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے تھے، آپ اپنی بیویوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے. اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشنودی کا کتنا خیال رکھتے تھے. تو کیا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ شوہروں کو بیوی کی رضامندی والے کام کرنا چاہیے، لیکن ایسی رضامندی جو کہ حدود الہی کی حدیں پامال نہ کرے. اپنی بیویوں کو خوش کرنے والے وہ کام شوہر کرے کہ جس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو.
تو ایسی خوشنودی کے لیے کام کرنا شوہر کے لیے جائز ہے۔ پھر اس سے کچھ اور بھی باتیں واضح ہوتی ہیں کہ حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی یہ حق نہیں دیا۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے اور وہ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبودار چیزوں سے نفرت تھی۔ بدبودار چیزیں آپ کو پسند نہیں تھیں، کیونکہ جیسے ہی آپ کی زوج نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو آپ نے کہا میں آئندہ اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ ایک اور بہت اہم بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود نہیں لکھا، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی انسان تھیں، ان کے درمیان بھی رقابت آ جاتی تھی۔ رقابت کسے کہتے ہیں؟ جیلسی کو، جیلسی آ جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے اس حصے سے وضاحت کر دی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور ان پر رحم فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق فرض اللہ، فرض کیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، تحلت کھولنا، ایمانکم تمہاری قسموں کا، یعنی اس طرح کی جو ناجائز قسمیں ہیں اس کو فوراً سے کھول دیا جائے، یعنی ان قسموں کو باقی نہ رکھا جائے، یعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کر لیا جائے جس کو نہ کرنے کی قسم کھائی۔ قسم کے کفارے کے بارے میں ہم سورہ المائدہ آیت 89 میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑا پہناتے ہو، یا ایک گردن آزاد کرنا، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کفارہ ادا کیا، ایک غلام آزاد کیا اور اس قسم کو کھول دیا۔ یہ بات بہت اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ عام انسان کی زندگی بھی محتاط ہونی چاہیے۔ پھر اگر وہ رہنما ہے تو اس کی زندگی اور محتاط ہونی چاہیے۔ پھر اگر وہ نبی ہو تو اس کو آخری حد تک محتاط ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں۔ واللہ مولاکم، اور اللہ مولا ہے تمہارا، یعنی اللہ تمہارے معاملات کا نگران ہے۔ اس نے اگر تم پر کوئی چیز حرام یا کوئی چیز حلال کی ہے تو اس کی حکمت ہے، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں آئے اور ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں نہ آئے، اس کے احکامات کی اطاعت کرتے جاؤ۔ اللہ جانتا ہے کہ کہاں یہ میرے بندے پابندی کر سکیں گے، کہاں یہ بندے پابندی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ واللہ مولاکم، اور اللہ مولا ہے تمہارا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے تمام احکامات اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں، جو اس نے حلال بتائیں وہ بھی اور جو اس نے حرام بتائیں وہ بھی۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب أَسَرَّ النَّبِيُّ، چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا طرف بعد ازواجہ، اپنی بعض بیویوں کے، ازواجہ سے اشارہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ حدیثاً ایک بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا تھا کہ وہ شہد اب آئندہ سے نہیں پئیں گے، اور اگر دوسرا پس منظر لیں تو انہوں نے جو ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو
وہ بات بھی حضرت حفصہ کو بتائی تھی، اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا. تو حدیثاً سے مراد جو شہد کو حرام کرنے والی بات تھی اور جو حضرت ماریہ قبطیہ کو حرام کرنے والی بات تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتائی تھی، اور بہت تاکید کے ساتھ ان کو کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا. فلما، تو جب، نبأت، اس نے خبر دی، بھی اس کی یعنی اس بات کی، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلا دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، علیہ، اس پر. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا راز راز نہیں رہا. حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا ہے. عرفہ، اس نے بتا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بعدہ، اس کا بعض حصہ، وَأَعْرَضَ، اور اعراض برتا، عن بعض، بعض سے. اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف یہی راز کی بات نہیں کہی تھی، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی کہی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وہی پتہ چل گئی کہ آپ کا راز تو راز نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان باتوں میں سے ایک بات کے متعلق کہا کہ یہ بات تم نے بتا دی، اور دوسری بات کا ذکر نہیں کیا. یعنی ایک بات کے بارے میں پوچھا کہ شہد کے حوالے سے مثلاً کہ تم نے یہ بات بتا دی، یا ماریہ کے حوالے سے کہ تم نے یہ بات بتا دی، لیکن دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کر گئے. وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، مفسرین کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ تھی کہ میرے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بتایا کہ میرے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باپ خلیفہ ہوگا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے، اور اس کے بعد تیرا باپ، یعنی حفصہ سے کہا کہ اس کے بعد تیرا باپ خلیفہ بنے گا، یعنی حضرت عمر خلیفہ بنیں گے. یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز رکھنا چاہتے تھے تاکہ بلا ضرورت چرچا نہ ہو، پہلے سے یہ بات اتنی مشہور نہ ہو جائے اور کچھ لوگ برا نہ مانے. فلما، تو جب، نبأہا، آپ نے خبر دی اس بیوی کو، بھی ساتھ اس بات کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ آپ جا کے عائشہ کو بتا آئی ہیں، قالت، بولی، من، کس نے، انبأک ھذا، آپ کو خبر دی اس کی. یہاں حضرت حفصہ نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، ورنہ عمومی طور پر لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں نے کسی سے نہیں کہا. چونکہ سچے لوگ تھے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں بتایا کسی کو، بلکہ یہ کہا آپ کو کس نے بتایا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بتایا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے، تو وہ بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گی. اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ یہ دونوں شریک معاملہ تھی. تو حضرت حفصہ کی اس حیرت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک، حضرت حفصہ کو حضرت عائشہ پر کیسا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی راز ان سے شیئر کیا ہے تو ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ حضرت عائشہ اس کو آگے نہیں پہنچائیں گی. اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، جسے وحی خفی کہتے ہیں. اب جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال، فرمایا، نبأنی، خبر دی مجھ کو، العلیم الخبیر، علم والے نے، خبر رکھنے والے نے، یعنی اللہ نے مجھے بتایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور انہوں نے حضرت حفصہ کو یہی جواب دیا، قال نبأنی العلیم الخبیر.
فرمایا خبر دی مجھ کو علم والے خبر والے نے۔